اور سیدہ کا نام کیا ہے؟ اور اللہ نے سیدہ کا نام زہرا رکھا ہے، سیدہ زہرا ہے۔ اور زہرا اس لیے رکھا گیا کہ سیدہ جب مصلی پہ آتی، حجرے میں آتی، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی، تو سیدہ سے ایک نور ساطع ہوتا، ایک نور ساطع ہوتا، جس نور سے پورا مدینہ منور ہو جاتا، آسمان روشن ہو جاتے۔ فرشتے پوچھتے مالک یہ نور کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے زہرا کا نور ہے۔ مدینے والے گھبرا کے پیغمبر کے پاس آتے، یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے کہ جس سے پورا مدینہ کے در و دیوار منور ہو گئے ہیں؟ کائنات کے نبی فرماتے یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ زہرا اب مصلی پہ آ گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ زہرا کا مصلی پہ آنے کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کنیزان زہرا کو بھی مصلی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنیزان زہرا کو بھی، سیدہ کی کنیزوں کو بھی، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی، مومنات کو بھی، مومنات کی بیٹیوں کو کیا ہے؟ مصلی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدہ کو زہرا اللہ نے اس لیے کہا کہ سیدہ کا نور زمین سے ساطع ہوتا، آسمانوں عرشوں تک جاتا، ساتوں آسمان روشن ہو جاتے، اور خدا فرشتوں سے کہتا کہ یہ میری زہرا کا نور ہے، جس سے آسمان منور ہو جاتے۔ سیدہ کو محدثہ اس لیے کہا گیا کہ جس سے فرشتے باتیں کریں۔ سیدہ کو محدثہ اس لیے کہا گیا کیونکہ فرشتے سیدہ سے باتیں فرماتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ یہ صحیفہ زہرا جبریل نازل ہوتے تھے، جبریل جو ہے وہ جو ہے بتاتے جاتے تھے قیامت تک آنے والے واقعات، آنے والے حالات، آنے والے امور سب جبریل بتاتے جاتے، اور سیدہ علی کو بتاتی جاتی اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے جاتے۔ تو اس لیے سیدہ کو محدثہ کہتے ہیں کہ جس سے فرشتے گفتگو کریں، اس لیے سیدہ کو محدثہ کہتے ہیں۔ یہ ہے سیدہ کا مقام، یہ ہے سیدہ کی شان۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی جب آمد کا وقت قریب آیا، جناب خدیجہ نے مکے کی عورتوں کے پاس بھیجا کہ اے مکے کی عورتوں، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی، آپ کے تعاون کی۔ جس طرح عام طور پہ ایسے وقت پہ عورتوں کے پاس آ جاتی ہیں مدد کے لیے، سہارے کے لیے، حوصلے کے لیے، تو مکے کی عورتوں نے انکار کر دیا۔ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قریب تھا نا، تو مکے کی عورتوں نے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ نے خدیجہ ہماری بات نہیں مانی تھی، ہم ناراض ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے شادی نہ کرو، اور تم نے نہیں، ہماری بات نہیں مانی تھی، ہم نہیں آئیں گے۔ تو جب مکے کی عورتوں نے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بزرگ بیبیوں کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے میں بھیج دیا۔ اب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے جب بزرگ بیبیوں کو دیکھا، بزرگوار بیبیوں کو دیکھا، ایک دم سیدہ گھبرا گئی۔ جناب سارہ آگے بڑھی، کہا لا تحزنی، اے خدیجہ ڈرو نہیں، محزون مت ہو، انا اخواتکی، ہم تو تمہاری بہنیں ہیں۔ یہ دیکھو میں سارہ ہوں، میں سارہ آئی ہوں، یہ میرے ساتھ ہیں، یہ دیکھو آسیہ بنت مزاحم ہے، یہ مریم بنت عمران ہے، اور یہ کلثوم ہے حضرت موسیٰ کی بہن۔ ہم سب انا رسول ربک، ہم سب کو اللہ نے، ہم سب کی سب
آپ کے پاس آئی ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی خدمت کی جائے، آپ کی خدمت کے لیے ہمیں اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس لیے کہ سیدۃ النساء العالمین دنیا میں آنے والی ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ کائنات عالمین کی عورتوں کی سیدہ و سردار کی آمد ہے، تو اللہ نے ہمیں آپ کی دائیاں بنا کے بھیجا ہے۔ مکے کی عورتیں نہیں آئیں، ہم آ گئی ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ تو دوستو، معصوم کی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیویاں خدیجہ کے پاس ہیں آ گئیں، خدیجہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، خدیجہ کے پاس بیٹھ گئیں، یہاں تک اب وہ وقت بھی آ گیا، سیدہ کی آمد ہو گئی، سیدہ تشریف لے آئیں۔ اب معصوم کے جملے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کائنات میں تشریف لاتی ہیں، زمین پہ تشریف لاتی ہیں، تو سیدہ نے زمین پہ آ کے اللہ کی توحید کی گواہی دی، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا، میں زہرا گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ، اور میرے بابا جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، میرے بابا پیغمبر خدا ہیں اور سید الانبیاء ہیں، اور میرے سرتاج علی جو ہیں وہ اوصیاء کے سید و سردار ہیں۔ بابا سید الانبیاء ہے اور میرا سرتاج علی جو ہے وہ سید الاوصیاء ہے، اور میرے بیٹے جو ہیں نبیوں کی اولادوں کے سید و سردار ہیں۔ اب اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہر بی بی کا نام لے کر سارا کو سارا کہہ کے سلام کیا، مریم کو مریم بلا کے سلام کیا، کلثوم کو کلثوم بہن کہہ کے سلام کیا، سب بیبیوں کو کیا ہے ان کے نام لے کر ان کو سلام کیا۔ سب بیبیاں ہنسیں سیدہ کی گفتگو سن کر، اللہ اکبر، سب بیبیاں قربان جو۔ یہ ہے زہرا کی عظمت، یہ ہے زہرا کی عظمت، یہ ہے زہرا کا شرف، یہ ہے سیدہ کی بلندی کہ سیدہ کائنات میں آئے تو عیسیٰ کی ماں دائی بن کے آ جائے، عیسیٰ کی ماں خدمت کے لیے آ جائے، اور جب سیدہ کا لال آخری کا ظہور ہوگا، آخری تشریف لائے گا، تو آسمان سے مریم کا بیٹا عیسیٰ خود صاحب شریعت اولو العزم نبی خود تشریف لائے گا سیدہ کے لال کی خدمت کے لیے، سیدہ کے لال کی جانشینی کے لیے، اللہ اکبر، اور سیدہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائے گا کہ یہ میرا تمہارا بھی امام ہے اور یہ اس وقت کا امام ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ سیدہ کی عظمت۔ تو جب سیدہ تشریف لے آئیں، اللہ نے 10 حوروں کو نازل کیا جنت سے، جنت کے تشت انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، ہاتھ میں جنت کے کوزے تھے، کوزوں میں کوثر کا پانی تھا، اللہ اکبر۔ 7 جنت کے پارچے لائے ہیں، جنت کے پارچے جن سے کیا ہے مسک و عنبر سے بھی زیادہ دگنی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ نے حوروں سے کہا کہ یہ کوثر کا پانی لے جاؤ، اس سے صاحب کوثر کو غسل فرماؤ۔ اس سے صاحب کوثر کا کیا ہے؟ صاحب کوثر کی مالکہ کو غسل دو۔ اور یہ پارچے ہیں، یہ دونوں جنت کے پارچے لے جاؤ، ایک سیدہ کو بطور لباس دے دینا، ایک سے سیدہ کو لپیٹ دینا، اور دوسرا سے سیدہ کا حجاب سیدہ کو حجاب دے دینا۔ ایک سیدہ کے حجاب کے لیے ہے اور ایک سیدہ کے لباس کے لیے۔ ایک پارچے سے سیدہ کو لپیٹ دیا گیا اور ایک پارچے سے سیدہ کو مکنا دیا گیا، سیدہ کو اوڑھنی ملی، سیدہ کو حجاب ملا، اللہ اکبر۔ پہلے دن سیدہ کائنات میں تشریف لائیں، اللہ نے زہرا کا حجاب پہلے دن بھیج دیا۔ زہرا حجاب کی اتنی پابند کہ اللہ نے پہلے دن سیدہ پیدا ہوئی دنیا میں تشریف لائیں، اللہ نے ساتھ ہی سیدہ کا جنت سے حجاب بھی بھیجا، کہا حورو یہ لے جاؤ زہرا کا حجاب۔ ماں بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں، تو ماں جب خود پہلے دن کائنات میں تشریف لائی، جنت سے سیدہ کا حجاب آیا، جنت سے سیدہ کے لیے پارچے آئے بطور لباس،
جس سے سیدہ کو لباس ملا. یہ ہے سیدہ کی عظمت، یہ ہے سیدہ کی جلالت. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے نا، تو پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا کہ خدیجۃ الکبریٰ باتیں کر رہی تھیں. کہا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے بچے سے. الجنین الذی فی بطنی، جو مجھ سے ہر وقت مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ مجھے مانوس رکھتا ہے. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا فرماتے ہیں اے خدیجہ یہ تیرے شکم میں بچہ نہیں، اللہ نے تمہیں ہمیں بیٹی دی ہے. انہا النسلۃ الطاہرۃ المیمونہ. اللہ اکبر. یہ پاک میری نسل ہے. اس بیٹی سے اللہ میری نسل کو باقی رکھے گا، اور اس کی نسل میں اللہ ائمہ طاہرین کو پیدا فرمائے گا، اور وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ عَلَى أَرْضِهِ، اور اللہ ان کو زمین پر اپنے خلیفہ قرار دے گا. وہ اللہ کے خلیفے ہوں گے، اللہ کے خلفاء ہوں گے، اللہ کی حجت ہوں گی، اللہ کے نمائندے ہوں گے زمین پر، جو اس کی نسل سے ہوں گے، زہرا کی نسل سے ہوں گے. آج امام زمانہ پر اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ کیا ہے، وہ امام زمانہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے، اولاد فاطمہ سے ہوں گے. تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں اس کی نسل میں اللہ ائمہ پیدا فرمائے گا. ائمہ جو خدا کی کیا ہے، حجت ہوں گے، جو خدا کے نمائندے ہوں گے.